بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں کے ساتھ رحم کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ جو باپ اپنی اولاد کو بری گندی صحبتوں میں دیکھتا ہے اور منع نہیں کرتا وہ باپ اپنی اولاد کا دشمن ہے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، نہ اپنی جان پہ بددعا کرو، نہ اپنی اولاد کے خلاف بددعا کرو، نہ اپنے مالوں پہ بددعا کرو۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جن کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت انسان کی اولاد ہے۔ انسان دنیا میں رہ کے بہت کچھ کماتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن یاد کیجئے مسلمان کا سب سے قیمتی سامان اس دنیا کی زندگی اور دنیا کی رونقوں کے اندر وہ انسان کی اولاد ہے۔ اس بات کو مثال سے سمجھیے، ایک بندہ کروڑوں کماتا ہے، کروڑوں اس کے پاس موجود ہیں، دنیا کی پراپرٹی، دنیا کا مال متاع جمع کر رکھا ہے اس نے۔ اس کی ساری زندگی اسی دوڑ میں گزر گئی، 2 + 2 4، 4 + 4 8 کیسے ہو، لیکن اس نے اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں کی، ان کی تربیت نہیں کی، تو کیا اس نے دنیا سے کوئی چیز اکٹھی کی؟ یہ تو برباد ہو گیا، کیونکہ مرتے ہی اس کا وہ مال جس کے لیے ساری زندگی گزاری تھی وہ غیروں کا ہو جائے گا، وہ تقسیم ہو جائے گا۔
اس کو وراثت کا نام دے دیا جائے گا. اس کی اولاد اصل میں اس کی قیمتی متاع ہے. مرنے کے بعد اس کو جو فائدہ اولاد کے ذریعے مل سکتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے مرتے ہی اس کے اعمال روک دیے جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے. ان 3 عملوں میں سے ایک عمل نیک بیٹا، نیک اولاد. اور آج مسلمانوں کی اکثریت اس طرف توجہ نہیں کرتی، سستی اور کاہلی کا شکار، کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرے، وہ اسباب مہیا کرے جس سے اس کی اولاد نیک اولاد بن جائے. یہ بات حقیقت ہے کہ ماں باپ کے اولاد پر بڑے حقوق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو حق بیان کیا ہے وہ ماں باپ کا ہے، لیکن کبھی نہ بھولیے کہ اولاد کے ماں باپ کے اوپر بھی بڑے حقوق ہیں. اکثر والدین اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولاد پر بڑے حق ہیں، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اولاد کا بھی ان پر کچھ حق ہے. جو حق ہم نے ابتدا سے ان کا ادا کرنا ہے، اور اگر ہم نے اس حق سے کوتاہی کی اور وہ زمن وہ وقت گزر گیا تو پھر سوائے رونے دھونے کی اور کوئی چیز ہاتھ نہ آئے گی. امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا، فاروق اعظم، ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آتا ہے. کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، نافرمان ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا. امیر عمر نے اس کو بلایا. جب وہ بچہ آ گیا، وہ لڑکا آ گیا، تو سزا دینے کے لیے درہ اٹھایا کہ تو اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتا. اس نے کہا امیر المومنین ایک گزارش پہلے میری بھی سن لیجئے. میں مانتا ہوں میرے اوپر میرے ماں باپ کے بڑے حق ہیں، مانتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کیا میرا بھی کوئی حق ہے میرے باپ پر؟ کہا ہاں تیرے بھی حقوق ہیں. ذرا وہ بتائیں گے وہ حق کیا ہے؟ کہ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ جب تیری ماں کا اختیار کرنے کا وقت آئے تو تیری ماں کسی نیک عورت کو بنائے، کسی نیک لڑکی سے شادی کرے، کسی دیندار عورت سے نکاح کرے. جس نے تیری ماں بننا ہے کل کو، اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے دین، ایمان، عقیدے کو بنیاد بنائے. کہا امیر المومنین میرے باپ نے رقاصہ سے شادی کی. کوئی دوسرا حق؟ کہا تیرا نام اچھا رکھے. کہا میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا. تیسرا حق؟ کہا تجھے قرآن یاد کروائے. کہا ایک آیت بھی یاد نہیں کروائی. تو امیر المومنین نے وہی درہ جو بچے کو مارنے کے لیے اٹھایا تھا وہ اس کے باپ کو مارا. اللہ کے ایک ولی کے پاس ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس بچے کی تربیت کرنی ہے، نصیحت کیجئے. تو کہتے ہیں جواب میں واپس چلے جاؤ، تم نے مسئلہ پوچھنے میں تاخیر کی ہے. بچہ تو پیدا ہوا ہے، ابھی چھوٹا ہے، 2-4 ماہ کا بچے کو لے کر آئے اور امام صاحب اس کو واپس بھیجتے ہوئے کہہ رہے ہیں تو نے مسئلہ پوچھنے میں دیر کی ہے، واپس جاؤ، اب وقت گزر گیا. یہ پوچھنے کا اس کی تربیت کیسے کروں؟ اس نے کہا ابھی تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی سے وقت گزر گیا. کہا ہاں کیونکہ مجھے نہیں معلوم اس کی ماں کیسی ہے. اولاد کی تربیت سے نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے ماں سلیکٹ اچھی کرو. اگر تم نے وہ دیندار عورت اپنی بیوی بنائی ہے اور پھر محنت کرتے ہو اور اللہ سے دعا کرتے ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری اولاد کو بھی نیک بنائے گا. شادیاں کرتے ہوئے ہمارے ماحول میں، معاشرے میں 99.9 مرد کے ذہن میں یہ سوچ ہی نہیں ہوتی کہ میں کسی نیک لڑکی سے. وہاں غالب ہوتی ہے تو برادری ازم،
مغل ہوں، مغلوں کا رشتہ مل جائے تو بس وارے نیارے ہو جائیں گے، یا دنیاوی معاملات، ڈاکٹر کو ڈاکٹر ملے گا تبھی گزارا ہوگا، سید کو سیدزادی ملے گی تبھی گزارا ہوگا، یا حسن کا بھوت چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ گوری چٹی خوبصورت ملے گی تبھی شادی ہوگی۔ اب وہ بعد میں اس کا عقیدہ کیسا ہو، اس کا عمل کیسا ہو، اس کی تربیت کیسی ہو، اس کا علمی معیار کیسا ہو، اس کی طرف سوچ بھی نہیں۔ آئیے ان اسباب پہ غور کرتے ہیں، ان کوتاہیوں پہ نگاہ دوڑاتے ہیں جس کا ارتکاب آج مسلمانوں کی اکثریت کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ یاد کیجئے، یہ بچے، یہ اولاد جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ ہمارے گلے میں امانت ہے۔ اگر ہم نے اس امانت کا حق ادا کیا تو قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں گے، اور اگر اس امانت کو ضائع کر دیا تو ہو سکتا ہے ہماری بربادی کے لیے یہی کافی ہو۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ حکم دیتا ہے، اے اہل ایمان، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ سب سے بڑی ذمہ داری اہل ایمان پر کیا ہے؟ اپنی جان، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی جان کو آگ سے بچاؤ۔ ڈاکٹر کا معاملہ بعد میں، انجینئر کا معاملہ بعد میں، پروفیسر صاحب بنانا بعد میں، سائنس کی تعلیم دلوانا بعد میں، یہ پہلا پوائنٹ نہیں ہے مومن کی نظر میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا بچہ کسی طرح مسلمان بن جائے، میری بیوی مومنہ ہو، میری بیوی بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ پہلی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آگ اتنی شدید ہے کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں بھٹی والوں کو جو لوہا تپاتے ہیں، لوہے کا کام کرتے ہیں، ان کا کوئلہ دیکھا ہے؟ وہ پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے، لکڑی کا کوئلہ نہیں چلتا وہاں پہ۔ شیشم کی لکڑی، بیری کی لکڑی، اس کا کوئلہ کام نہیں دیتا، اس کے لیے وہ پہاڑی کوئلہ ہوتا ہے، پتھر کا کوئلہ، جس پہ لوہے کو نرم کیا جاتا ہے۔ اور جہنم کے بارے میں قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اس کا ایندھن بنے گا تو انسان اور پتھر۔ اگر اس احساس ذمہ داری کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے نہ رکھا، اس کو اہمیت نہ دی، اور یہ اولاد برباد ہو گئی، یہ اولاد بے دین ہو گئی، یہ اولاد اسلام سے متنفر ہو گئی، ہمارا خسارہ تو ہے ہی ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن مالک انسان کو عزت کے مقامات سے نوازے گا جس کا سبب اس کی اولاد ہوگی۔ حافظ قرآن کا ذکر نہیں آتا؟ اللہ اس کے ماں باپ کو نور کے تاج پہنائے گا، لوگ ان کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کا درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے، وہ سوال کرتا ہے میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ جواب ملتا ہے تیرا نیک بیٹا تیرے لیے دعا کرتا ہے۔ تو بچوں کی نیک تربیت کرنا، ان کو نیکی کی راہ پہ چلانا، یہ مسلمان پہ لازم ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مالک کا فرمان اپنے سامنے رکھیے کہ اے اہل ایمان، اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم راع ومسئول، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ فالامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ، بادشاہ اپنی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہ ہے، اور انسان مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے، یہ اس کی رعایا ہے، وہ ان کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس کا سوال ہوگا۔ آپ کے گھر میں کس کی حکومت رہی؟ اللہ کا دین غالب رہا یا شیطان کی حکومت غالب رہی؟ یہ آپ سے سوال ہوگا۔ یہاں پہ ایک شبہ شیطان دل میں ڈالتا ہے، اگر کسی کو کہا جائے بھائی اپنے گھر کو مذہبی گھر بناؤ، دینی گھر بناؤ، آپ کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئے،
آپ کے گھر کی چھت پہ ڈش انٹینے کی لعنت موجود نہ ہو، آپ کی بچیاں باپردہ ہوں، آپ کے بیٹے دیندار ہوں، اذان ہوتے ہی آپ اور آپ کے بچے مسجد میں ہوں، آپ کی بیوی اور بیٹیاں گھر میں نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ یہ بے دینی کا ماحول ختم کرو۔ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہی جب سارے ٹھیک ہوں گے پھر ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سارے پڑوس میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں، ہر گھر کے اوپر ڈش انٹینا ہے، ہر کسی کی بچی بے پردہ ہے، ہر کسی کا بیٹا داڑھی شیو کر کے پینٹ شرٹ پہن کے ناچتا ہوا اسکول جاتا ہے، ناچتا ہوا مارکیٹ جاتا ہے۔ سارے ٹھیک ہوں گے تو ہم بھی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائی، قیامت کے دن آپ سے سوال ساروں کا نہیں ہونا۔ آپ حیدرآباد کے رہنے والے، آپ سے پورے حیدرآباد کا اللہ نہیں پوچھے گا۔ کوئی کراچی کا رہنے والا، پورے کراچی کا اس سے سوال نہیں ہوگا۔ نہ کسی سے کسی کے ملک کا سوال ہوگا، نہ کسی کے شہر کا سوال ہوگا۔ کم از کم اللہ مجھ سے میرے گھر کا سوال تو کرے گا نا۔ اگر میں پورے شہر کو نہیں بدل سکا، ملک میں انقلاب نہیں لا سکا، ایک بستی کو تبدیل نہیں کر سکا، تو میرے گھر کی چار دیواری کا تو بادشاہ میں ہوں۔ اس گھر سے تو ڈش انٹینے کی لعنت کو مٹا سکتا ہوں، اس گھر پہ تو اللہ کی حکمرانی کو قائم کر سکتا ہوں۔ میں اوروں کو ڈنڈے سے، زور سے، قوت سے منع نہیں کر سکتا، لیکن میری بیوی، میری اولاد، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، وہ تو میرے انڈر ہے، وہ تو میں اس کے ذمہ دار ہوں۔ میں ان کو تو اللہ کے دین پہ چھریاں چلانے سے منع کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ جب باقی ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اوپر سے آرڈر آئے گا تو ہم بھی مان لیں گے۔ تجھے اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ تو مسئول ہے، قیامت کے دن تجھ سے تیری رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ ہماری اکثریت، والدین کی اکثریت اس مسئلے میں، اس کی مثال اس کبوتر کی طرح ہے جس پہ بلی حملہ کرتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور آنکھیں بند کر کے اس کا ذہن میں سوال کیا تھا؟ اسے میں نظر نہیں آ رہا، وہ مجھے نہیں دیکھ رہی، اور بلی اٹھا کے لے جاتی۔ ہم نے گھروں کے اندر ڈش انٹینے کی لعنت لگا کے دے دی، فلمیں لا کے دے دی، گندے میگزین، گندے اخبارات، بچوں تک انٹرنیٹ کی رسائی، یہ سارا کچھ فراہم کر دیا، اور پھر ہم نے آنکھیں بند کر لی کہ نہیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوئی نہیں، ابھی نہیں مانتے، بڑے ہو کے مان جائیں گے۔ اور جو بچہ پروان چڑھتا ہے، بغاوت پہ اترتا ہے، جو اسے بچپن سے ماحول ملا ہے، جو وہ کھا رہا ہے وہی اس نے دکھانا ہے۔ اولاد بڑی ہو کے نافرمان ہو جاتی ہے، بے دین ہو جاتی ہے، تو پھر ماں باپ پیروں کے در پہ تعویذ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیٹا نافرمان ہے، بیٹا ایسا ہے، بیٹی ایسی ہے، فلاں ایسا ہے۔ پیارے بھائی، آپ نے 20 سال ان کو دیا کیا ہے؟ ان کو کھلایا کیا ہے؟ ان کو دکھایا کیا ہے؟ ان کو سنایا کیا ہے؟ بڑھاپے میں جا کے تعویذ لینے سے بہتر ہے کہ آج وقت ہے، وقت آپ کے ہاتھ سے گزرا نہیں، ابھی سے اپنے گھر کا ماحول بدلیے، ابھی سے اپنے گھر کے اندر تربیت کا اسلامی نظام رائج کیجئے۔ آئیے ان امور کی طرف جن پہ والدین کی اکثریت کوتاہی کرتی ہے۔ اولاد کی تربیت بزدلی اور خوف پہ کرنا، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اپنے بچوں کو بزدل بنانا۔ آپ نے دیکھا نہیں، بچہ روتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ سو جا جن آ گیا ہے، سو جا ڈاکٹر آ گیا ہے، ٹیکا لگا دے گا، بھی ٹیکا لگاؤں، ہسپتال لے کے جاؤں؟ بچہ وہیں ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ بلی ہے باہر، بلی آ گئی، کتا آ گیا ہے، بلی سے ڈراتے ہیں، کتے سے ڈراتے ہیں، اسکول سے ڈراتے ہیں، ڈاکٹر سے ڈراتے ہیں۔ بچے کے دل میں ابتدا سے ہی ڈر بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جب ان چھوٹے چھوٹے جانوروں سے، ان چیزوں سے، اندھیروں سے ڈرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بہادر بنے گا یا بزدل؟ ابتدا سے بچے کو بزدل بنایا جاتا ہے، معمولی چیزوں سے اسے ڈرایا جاتا ہے، وہ ڈر اس کے دل میں ایسا پختہ ہو جاتا ہے کہ اس کی تربیت پھر بہادری پہ نہیں ہوتی، بزدلی پہ ہوتی۔ مجھے یاد ہے پٹھانوں کے علاقے میں، پاکستان میں سفر کر رہا، بس کا شیشہ کھلا ہوا تھا، اور جہاں سے بس گزر رہی میں اس بس میں بیٹھا ہوا، وہاں نیچے پانی، بارش کا گندا پانی کھڑا ہوا، بچے کھیل رہے۔
ایک بچے کو شرارت سوجی، اس نے وہ پانی بھرا ہاتھ میں اور بس کے اوپر پھینک دیا. اب وہ پانی اندر آیا، ایک آدمی کے کپڑے خراب ہو گئے تو وہ غصے سے اسے ڈانٹنے لگا. تو اس کے ساتھ بھی ایک خان صاحب بیٹھے تھے، کہتے ہیں ماڑا اس کو بزدل نہیں بناؤ، چپ کرو، تمہارے کپڑے خراب ہوئے ہیں وہ دھونے کے پیسے میں دوں گا، لیکن بچے کو ڈراؤ نہیں، ڈانٹو نہیں. میں اس مثال کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں کم از کم یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کے دل میں ابتدا سے کسی چیز کا خوف نہ بٹھائیں. نہ اسے کتے سے ڈرائیں، نہ جن سے نہ ڈرائیں، نہ اندھیرے سے ڈرائیں، بلکہ بہادر بنائیں. اس نے بڑے ہو کر قیادت اور سیادت سنبھالنی ہے، اس نے بڑا آدمی بننا ہے. ابتدا سے اسے بے خوف، نڈر، بہادر، قوت والا، ڈرنے والا نہیں. اس طرح اس کی تربیت کی ابتدا کرے کہ اس کے دل کے اندر بزدلی کا کوئی ذرہ بھی باقی نہ ہو. گھر کے اندر بچے کو چوٹ لگ جانا، گر جانا معمولی سی بات ہے، اور جو ہی بچے کو چوٹ لگتی ہے، ہمارے گھروں میں عورتیں کیا کرتی ہیں، فوراً بچے کو اتنی چوٹ نہیں لگتی جتنی زور سے مار ہوتی ہے. ہائے ٹوٹ پینا، اور میرا منڈا ٹوٹ اور سر پاٹ گیا. اب بچہ اتنا نہیں رو رہا جتنا ماں کا سانس چڑھا ہوا ہے اور اس نے پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہے. ہونا کیا چاہیے، بچے کے سیریس چوٹ بھی لگ گئی، آپ اسے کہ بیٹا صبر کرو، بسم اللہ پڑھو، انا للہ پڑھو، کوئی بات نہیں، چوٹ لگی، معمولی سی چوٹ ہے، اس کو حوصلہ دیجئے، اس کو ڈرائیے نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے، بچے کو تھوڑی سی چوٹ لگے، اگر اس کو اسی طرح ماں فوراً گود میں لے کے آج تو تیرا باپ آنے دے، فوراً 2 بکرے صدقے کی ذبح کرواؤں گی، میرے بچے کو پتہ نہیں بار بار کیوں چوٹ لگ رہی ہے. اس کی معمولی سی بات کو اتنا بڑا بنا دو گے تو کل کو وہ کوئی تکلیف برداشت کر سکے گا؟ کوئی پریشانی، کوئی غم اسے آئے گا. اس کو بہادر بنائیے. بڑی سے بڑی پریشانی، بڑے سے بڑا دکھ، بڑے سے بڑا غم اس پہ آئے تو اس کے اندر صبر کرنے کی قوت ہو، برداشت کرنے کی قوت ہو. وہ اس معمولی کو، ہلکی اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس دکھ کو، اس زخم کو، اس تکلیف کو معمولی سمجھے. جنگ بدر کے واقعات کے اندر آتا نہیں، ایک نوجوان کی بازو کٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کی چمڑی وہ جڑی ہوئی ہے اور وہ جہاد کے دوران رکاوٹ بن رہی. وہ اپنے اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے جھٹکا دے کے اس چمڑی کو بھی الگ کر کے پھینک دیتا ہے کہ یہ قتال کے اندر میرے لیے رکاوٹ بن رہی. بہادری کی یہ مثال ان بچوں کے دل میں کیسے پیدا ہوگی جن کو ابتدا سے صرف ایک سوئی چوب جائے تو ماں رونا شروع کر دے اور اس کے آنسو نہ رکے. یہ انداز تربیت اس کو بزدلی کی طرف لے کر جاتا ہے. اسی طرح بچوں کو گھر کے اندر بیکار چھوڑ دینا، عیش و عشرت کا عادی بنا دینا، بیکار زندگی، فضول، وہ موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، وہ کمپیوٹر پہ گیم کھیل رہا ہے، اس کو کام میں نہ لگانا، اس کو مصروف رہنے کی عادت نہ ڈالنا، اس کو مشقت برداشت کرنے کی عادت نہ ڈالنا، اس کی آئندہ کی زندگی کے اندر اسے مزید کاہلی اور سستی کی طرف لے کر جائے گا. جو بچہ شروع سے اس طرح بیکار عیش و عشرت میں وقت گزارتا ہے، بڑے ہو کر کسی کا درد سمجھے گا، بڑے ہو کر کسی کا درد، کسی کا دکھ اسے نہیں، کیونکہ اس نے زندگی کے اندر کبھی درد کی بات کو صبر سے، شکر سے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، فارغ رہا، جو منہ سے کہا باپ نے پورا کر دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بڑا ہو کر یہ کسی کے غم میں، دکھ میں، درد میں شریک نہیں ہوگا. اور مومن مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو غم، دکھ، پریشانی میں دیکھ کر اس کا اپنا دل بھی پانی پانی ہو جاتا ہے، وہ اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. جب اس کو ابتدا سے اس کی تربیت ایسی کی جائے تو وہ معاشرے کا ایک فعال انسان بنتا ہے. بچوں کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنا ان کی بری تربیت کا ایک ذریعہ ہے. جو بچے نے منہ سے نکال دیا، ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارے پر فرض عین ہے، جو اس نے مانگا ہے اس کو ضرور دینا ہے. جو اس نے منہ سے کہا وہ جائز خواہش ہے یا ناجائز، ہر خواہش کو پورا نہ کیجئے. کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے بہتر ہے، دے دیجئے، اور کسی چیز پہ اس کو روک لیجئے. عطا بھی کریں، محروم بھی رکھیں، اس کے بین بین چلائیں. اس کی ہر خواہش آپ پوری کرتے رہے، چلتا رہا معاملہ. اب وہ جب پریکٹیکل لائف میں آئے گا، اس کو تو بچپن سے عادت پڑی ہوئی جو منہ سے نکالنا ہے وہ منوانا ہے. اس کی بیگم نے بات نہ مانی، لڑائی ہوئی نہ ہوئی، دفتر کے اندر کولیگ نے اس کی بات نہ مانی، مدیر نے اس کی بات نہ مانی. اس کو تو ابتدا سے عادت پڑی ہوئی تھی کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی آئندہ کی زندگی
خرابی کی طرف لے کر جائے گی۔ اگر اس کی جائز اور ناجائز ہر بات کو قبول کر لیا جائے، اس طرح اس کی جیب مال سے بھر جائے گی۔ بری صحبت کی طرف جانے کا زیادہ چانس ہوں گے کہ یہ بری صحبت میں چلا جائے۔ اس نے کہا میں نے دوست کو ملنا ہے، ابو نے کہا چلا دوست کو مل جا۔ وہ دوست کے بہانے کہاں چلا گیا، اس کے دوست اچھے تھے یا برے تھے، وہ کس محفل میں لے کر گئے۔ تو بچے کو عطا بھی کیجئے، اس پہ خرچ بھی کیجئے، لیکن اس کی ہر خواہش کو پورا نہ کیجئے۔ ماں باپ اس کو محبت سمجھتے ہیں کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو قیمتی چیزیں عطا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے چھوٹی سی عمر میں ہوتے ہیں اور ماں باپ انہیں گاڑی لے کے دے دیتے ہیں۔ بچہ ابھی تک شعور کی عمر کو نہیں پہنچا، اس کو آپ نے گاڑی لے کر دے دی، آپ نے اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، برائی کی ہے، اس کو بربادی کی طرف دھکیلا ہے۔ جب تک اس کے پاس گاڑی نہیں، وہ باپ کا محتاج ہے، وہ باپ کے ساتھ جاتا ہے، باپ کے ساتھ واپس آتا ہے، باپ کی نظر میں ہے کہاں گیا ہے، کہاں آیا ہے، کس کو ملا ہے۔ اور جب چھوٹے بچے کو جو اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوا اور آپ نے اس کو گاڑی پکڑا دی، کیا خیال ہے اس کا؟ اب وہ جہاں جائے گا آپ کو پتا ہے وہ کس سے مل رہا ہے؟ کوئی اس کو نشے آور چیزوں کی طرف لگا رہا ہے، کوئی گندی صحبت کی طرف لے کر جا رہا ہے، کوئی برائی اور بے حیائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، آپ کو پتا ہی نہیں۔ وہ گھر آتا ہے، اگر کوئی بھی بہانہ کر دے میں فلاں جگہ گیا تھا، استاد جی نے بلا لیا تھا، دوستوں کے پاس بیٹھا تھا، تو یہ آپ نے اس کو ایک ایسا وسیلہ دیا کہ اس کے سر کے اوپر آپ کی نگرانی کا جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا۔ ضرورت کے مطابق جب اس کی عمر اس حصے میں پہنچے کہ آپ اس کو وہ چیز عطا کریں، یہ تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن آپ عمر کی ابتدا کے اندر بچپن میں ہی، لڑکپن میں ہی اس کو ایسی سہولیات دے دیں جو اس کو آزاد کر دے، اس کے اوپر سے نگرانی کا ڈر ختم ہو جائے، تو یہ اس کی زندگی کو برباد کرنے کی ایک کوشش ہے۔ انسان کرتے ہوئے محبت کے انداز میں کرتا ہے، میرا بیٹا ہے جی، میرا لگتے جگر ہے، اس کو گاڑی نہیں دوں گا، اللہ نے بڑا مال دیا ہوا۔ بھائی مال دیا ہوا، آپ کا بچہ سانپ مانگے گا تو سانپ پکڑا دو گے؟ وہ زہر کا پیالہ اٹھائے گا تو اٹھانے دو گے؟ اور آج کے دور میں بچوں کو یہ سہولیات دے کر آزاد کر دینا۔ 3 دن پہلے میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا، میرے ساتھ ایک بچہ کھڑا، بمشکل اس کی عمر 13 سال یا 14 سال ہوگی۔ وہ نماز کے اندر موبائل نکالتا ہے، میسج لکھتا ہے، میسج فارورڈ کرتا ہے، جیب میں ڈال لیتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور میری بھی اس نے پوری نماز برباد کر دی۔ وہ موبائل نکال رہا ہے، میسج لکھ رہا ہے، ڈال رہا ہے۔ اب باپ سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے، موبائل اس کا حق بنتا ہے، میں نے دے دیا۔ بھائی آپ نے اس کو یہ کھلونا دے کر اس کے ہاتھ میں سانپ پکڑا دیا ہے۔ نہ نمازوں میں اسے سکون رہا، نہ اسے عام زندگی کے اندر وہ کس سے مل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے اوپر نگرانی ختم ہوگی۔ بعض ماں باپ اپنی اولاد پر بے جا سختی اور شدت کرتے ہیں، افراط و تفریط ہے، کہیں تو اتنی گھول ہے، اتنی چھوٹ ہے کہ جو مرضی کرتا پھرے، اور کہیں اتنی سختی ہے کہ ان کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کی بجائے چھوٹی سی بچے سے غلطی ہو جائے اور ڈنڈا اٹھا لیا، تھوڑی سی غلطی ہو جائے۔ یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ بچوں کو مارنے سے بچوں کے دل کے اندر بھی بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے کسی بڑی غلطی پہ اچھی طرح سزا دے دو، ایک دفعہ سزا دینی ہے تو اچھی طرح دو کسی بڑی غلطی پہ، اور روز 2 تھپڑ 2 تھپڑ 2 تھپڑ 2 تھپڑ، ہر غلطی پہ 2 تھپڑ، ہر غلطی پہ 2 تھپڑ۔ بچہ کے ابا جی تو کام یہی 2 کھا بھی لانگا تو خیر چل رہا ہے، کوئی نہیں۔ اگر اس سے بڑی غلطی ہوئی ہے اس کو اچھی سزا دو، ایسی سزا دو کہ اس کے دل دماغ میں وہ ڈر بیٹھ جائے۔ لیکن اگر آپ نے اس کی روٹین ہی بنا دی، صبح سے شام تک وہ 50 تھپڑ بیچارہ ہر غلطی پہ کھا لیتا ہے، تو 50 اکٹھے بھی مار دو گے تو اس کے دل سے وہ ڈر، وہ تربیت کی طرف اس کو ماجرا نہیں لے کر جائے گا، بلکہ بغاوت کی طرف لے کر جائے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں ماں باپ کے اندر ایک کمزوری ہے، بچے نے کہا ابو 5 ریال چاہیے، ابو نے کہا نہیں 5 زیادہ ہیں، 2 لے لو۔ بچہ رونا شروع ہو گیا۔ اب ماں باپ سے رونا برداشت نہیں ہوتا، رو کر بچہ جو مانگتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی بری تربیت کے اندر بہت بڑا کردار ہے۔ آپ نے اس کو جو چیز دینی ہے دے دیجئے، محبت سے پہلی دفعہ کہے میں دے دیجئے، اور جو نہیں دینی اس کو رونے کے بعد بھی نہ دیجئے۔
اگر آپ نے کہا میں نے تجھے نہیں دینا، وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے اور وہ رونا شروع ہو جائے، وہ بلبلانا شروع ہو جائے، اور اب آپ اس کے رونے کو برداشت نہیں، اچھا دے دو کوئی نہیں جو مانگ رہا دے دو اس کو، تو سمجھ لو آپ نے اس کو ایک لولی پاپ ایسا دے دیا، اس کو ایک ایسا گر سکھا دیا کہ آئندہ میری جو بات نہ مانی جائے گی میں روؤں گا۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچہ چھت پہ چڑھا ہوا، نیچے ماں بیٹھی ہوئی، تو اوپر سے کہہ رہا اماں اگر 100 روپے نہ ملے تو چھلانگ مار دوں گا۔ نہ بیٹا چھلانگ نہ مارنا، یہ لے 100 روپے۔ وہ روز اوپر چڑھ کے آج 100 روپے نہ ملے تو چھلانگ مار دوں گا۔ تو ایک دن اس کا باپ آیا اور وہ ماں کے ساتھ یہ ڈرامہ کر یہ کیا؟ کیا کروں، یہ اکلوتا بیٹا ہے، چھت پہ چڑھ جاتا ہے روز شام کو، 100 روپے نہ ملے تو چھلانگ ماروں۔ باپ نے کہا بیٹا آج 100 نہیں ملیں گے، مار چھلانگ، آج نہیں 100 ملیں گے، مار تو چھلانگ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ ٹانگ ٹوٹ جائے گی میں ہسپتال لے جاؤں گا۔ بیٹا سیڑھیوں سے واپس آ گیا۔ جب آپ نے اس کو یہ گر سکھا دیا کہ میں جو رو کر مانگوں گا مجھے ملے گا، تو عادت خراب ہوئی یا ٹھیک ہوئی؟ آپ سمجھتے ہو کہ یہ چیز میرے بیٹے کو ملنی چاہیے، اس کا حق ہے، یا باپ کی محبت ہے، حق نہیں بھی ہے تو میں اپنی محبت سے دے رہا ہوں، تو اس کے روئے بغیر، اس کی ضد کیے بغیر، اور اگر ضد کرتا ہے اس کو اٹھا کر ایک کمرے میں بند کر دیجئے، بیٹا آپ نے جتنا رونا ہے رو لیجئے۔ مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان جب ہم چھوٹے تھے تو کسی بات پہ روتے، زور سے روتے کہ کچھ ملے گا، تو بڑے بھائی ہمیں کہتے بیٹا میں ڈاکٹر ہوں مجھے پتا ہے، رو لو، اچھی بات ہے، رونے سے پھیپڑوں میں ہوا جاتی ہے۔ وہ چپ نہ کرواتے، وہ جو چیز ہم رو کے مانگتے نہ دیتے، بس کہ یہ کہ رونا اچھی بات ہے، بچوں کے پھیپڑے میں ہوا جانی چاہیے، رو لو بیٹا اور رو لو۔ وہ رونے والا فوراً چپ، کہ یہاں کچھ نہیں سننے والے۔ تو جو وہ ضد کر کے رو کے مانگ رہا ہے اور آپ نے روٹین بنا لی ہے یہ چاہیے، نہیں یہ آپ کو نہیں ملنا، اور وہ رو کر مانگے اور آپ دے دو، تو وہ زندگی بھر موت تک بیچارہ رو کے ہی مانگتا رہے گا۔ بیوی نہیں مانے گی تو رو پڑے گا، مدیر نہیں مانے گا تب رو پڑے گا۔ آپ نے تربیت ہی اس کی رونے پہ کر دی۔ نہیں، اس کو ابتدا سے جو چیز اس کا حق بنتا ہے وہ دیجئے، اور جو چیز اس کا حق نہیں بنتا ضد کرنے پہ نہ دیجئے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ جان چھڑاتے ہیں کہ رو رہا ہے، میرے سونے کا ٹائم ہے، کوئی بات نہیں، دے دو اس کو، جان چھڑائے، مجھے سونے دو، میرے پڑھنے کا ٹائم ہے، مجھے اس کا بس رونا چپ کراؤ، رونا کسی اور ذریعے سے چپ کراؤ، اس کی ضد پوری کر کے نہ کرواؤ۔ اسی طرح بعض ماں باپ ضرورت سے زیادہ اپنے بچوں پہ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں۔ دوستوں کی مجلس میں جائیں گے، اگر وہاں ہوٹلنگ کرنی ہے 500 ریال لگ گیا تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر بچوں نے، اولاد نے 100 ریال کی بھی ڈیمانڈ کر دی تو ان کے اوپر وہ بخیل ہیں۔ جب اس طرح ماں باپ کا سلوک ہو تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ بچہ اپنی ضرورت کی چیز وصول نہیں کر سکتا، نتیجتاً چوری کی طرف جاتا ہے، نتیجتاً غیر لوگوں سے مانگنے کی طرف جاتا ہے۔ اور یاد کیجئے یہ سب سے بڑی بات ہے اولاد کی بری تربیت میں کہ وہ غیروں سے مانگنا شروع کر دے۔ جس بچے کو یہ عادت پڑ جائے کسی دوست سے، کسی پڑوسی سے، استاد سے، دکاندار سے، محلے دار سے مانگنے لگ گیا، سمجھ لو یہ بچہ برباد ہو گیا۔ زندگی میں اس کو یہ شعور نہیں رہے گا کہ میں نے مانگنا کس سے ہے، وہ اس کی غیرت کے احساسات کو آپ نے مار دیا اپنی کنجوسی کی، اپنی بخیلی کی وجہ سے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ اللہ نے ڈالی ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی بیان کر دوں، انسان اللہ نام پہ خرچ کرے، جہاد کے راستے میں دے، مساجد بنانے میں دے، یتیموں کو خرچ کرے، اللہ کی راہ پہ جہاں مرضی لگائے، اور اسی طرح وہ اپنی آل اولاد پہ خرچ کرے، ثواب کے اندر جتنا اجر آل اولاد پہ خرچ کرنے کا ہے اتنا کسی اور راہ میں، یہ آپ کا پیسہ بیکار نہیں جا رہا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، ایک شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے، کوئی گردن کو آزاد کروانے میں 1 درہم دیتا ہے، اور 1 درہم سے وہ اپنی بیوی بچے کے منہ میں روٹی ڈالتا ہے، تو اللہ جو اجر اس کو اس کا دیتا ہے وہ کسی اور کا۔ آپ بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے نیت کر لیں، اللہ یہ اولاد تو نے مجھے دی ہے، ان کے حقوق تو نے میرے ذمہ لگائے ہیں، میں تیرے دیے ہوئے مال سے اپنے بچوں کو پالتا ہوں، آپ کا ایک ایک روپیہ، ایک ایک ریال آپ کے لیے بطور صدقہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ تو بخیلی نہ کیجیے اپنی اولاد پہ، ان کو چوری کی طرف، غیروں سے مانگنے کی طرف، بلکہ اس کی غیرت کو جگائیں کہ بیٹا اگر کوئی دیتا ہے آپ نے نہیں لینا،
وہ دوبارہ کہے آپ نے پھر انکار کرنا ہے، وہ 100 بار کہے آپ نے پھر انکار کرنا ہے۔ صرف بابا سے لیتے ہیں، صرف ماما سے لیتے ہیں، اس کی تربیت کریں، اس کے ذہن میں بار بار یہ بات سناتے رہیں، اس کے کان میں ڈالتے رہیں، اس کو یاد کرواتے رہیں، تاکہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سوالی نہ بنے۔ اولاد کو بعض ماں باپ اپنی شفقت اور محبت سے محروم رکھتے ہیں۔ باپ گھر میں آیا تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے گھر میں نہیں آیا، تھانے کے اندر تھانے دار سب ڈیوٹی کرنے آ گیا، منہ پہ اس کے مسکراہٹ نہیں ہے، محبت نہیں ہے بچوں کے لیے۔ اب آرڈر چل رہا ہے، یوں کرو، یوں نہیں کرو، یوں کرو، یوں نہیں کرو، بس بچے بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہوں باہر ہی لے جا، اچھے بھلے کھیل رہے تھے۔ تو جو باپ کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے، فطری پدری محبت، اس سے اپنی اولاد کو محروم نہ کریں۔ جب آپ ان کو سینے سے نہیں لگائیں گے، آپ اس کو پیار نہیں کریں گے، تو وہ اپنی یہ کمی تلاش کرنے کے لیے باہر بھاگے گا۔ اب باہر جا کے جس سے وہ محبت لے رہا ہے، لاڈ لے رہا ہے، وہ اس کا دشمن ہے، یہ دوست آپ کو تو نہیں پتا، وہ اسے کس راہ پہ چلا رہا ہے آپ کو تو نہیں پتا۔ تو اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے، آپ کو محبت اور شفقت کی نعمتوں سے نوازا ہے، اپنی اولاد کو اس سے محروم نہ کریں۔ کائنات کی سب سے افضل ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ؟ اپنے گھر میں پیارے حبیب علیہ السلام 2 ہاتھ اور دونوں گھٹنوں پہ چل رہے ہیں، کندھوں پہ حسن و حسین کو سوار کروایا ہوا ہے۔ یہ کھیل ہے، یہ بچوں کے ساتھ لاڈ ہے، یہ پیار ہے، کیجئے۔ پیارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی عظیم ہوگا؟ سیدنا عمر کہتے ہیں حسن و حسین مبارک ہو، تمہارے نیچے سواری کتنی پیاری ہے۔ پیارے حبیب نے کہا عمر نیچے سواری پیاری ہے تو اوپر سوار بھی بہت پیارے ہیں۔ جب آپ اس طرح اپنے گھر میں گئے، چھوٹے بچے ہیں، آپ بھول جائیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بھول جائیں کہ آپ انجینئر ہیں، بھول جائیں کہ آپ صدر ہیں، بھول جائیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، کچھ بھی ہیں، جو کچھ ہیں گھر سے باہر ہیں، گھر کے اندر صرف باپ ہیں، پیار کرنے والے شوہر ہیں۔ آؤ بچوں سے، چھوٹے بچوں کو لے آؤ کھیلیں، گھوڑا کھیلیں، خود چلیں اس طرح، اور ان کو اپنے کندھوں پہ سوار، اپنی محبت کا یقین دلوائیں۔ ان کی شخصیت مکمل ہوگی جب انہیں پیار، محبت، احساس سارا باپ سے ملے گا۔ اگر نہیں تو وہ یہ کمزوری دور کرنے کے لیے کسی اور کے کندھے پر اپنا سر رکھیں گے، اور وہ اس کو کس راہ کا راہی بنائے گا۔ اگر وہ بری صحبت میں لے گیا تو آپ کی اولاد برباد ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں کے ساتھ رحم کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ سب سے زیادہ بچوں پہ مہربان پیارے حبیب علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے حوالی میں بھیج دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے جاتے۔ کتنی عمر کا ہے وہ؟ دودھ پینے کی عمر کا، لیکن آپ اس کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے جاتے۔ جہاں اس کو دیا گیا اس کو جا کر گود میں لیتے، اٹھاتے، اس کا بوسہ لیتے۔ صحابہ کہتے ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے، اور آپ اپنے بیٹے کا صرف بوسہ لے کے، چوم کے، سینے سے لگا کے، محبت کر کے، پیار کر کے اسے چھوڑ کے واپس آ جاتے۔ کوئی اور کام نہیں، صرف اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے، شفقت کرنے کے لیے آپ تشریف لے جاتے، اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ جاتے۔ مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کا حق نہیں جانتا۔ اتنی بڑی بددعا ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے۔ تو اپنے چھوٹوں پہ رحم کیجئے، اپنی اولاد پہ رحم کیجئے، ان کو پیار، محبت اور شفقت جو اللہ نے آپ کو وصیت کی ہے، فطری ہے آپ کے اندر، اس پہ بخیلی نہ کریں، بلکہ اپنے بچوں کو وہ محبت اور شفقت دیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو بوسہ دیا، پیار کیا۔ آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے، وہ کہنے لگے میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کیا، بوسہ دیا، تو ایک صحابی کہنے لگے میرے 10 بچے ہیں، وہ کہاں ہیں جو کہتے ہیں 2 ہم 2 ہمارے؟ 10
2 لڑکے 1 لڑکی فیملی پوری ہو گئی. تم اپنا کھاتا بند کرا دو, میں اپنا کھاتا بند کرا دیتی ہوں, بس ہمیں اور نہیں چاہیے. صحابی کہہ رہے میرے 10 بچے ہیں ماشاءاللہ, میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا. اولاد کا زیادہ ہونا آج کے دور کے اندر اس کو کفار کی تقلید کرتے ہوئے عیب بنا دیا گیا ہے, برا سمجھا جاتا ہے. اتنے بچے, لوگ کیا کہیں گے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا شادی کرتے ہوئے ایسی لڑکی سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو, زیادہ بچے جننے والی ہو, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایک روایت میں جنتی عورت قرار دیا گیا اس کو. جنتی عورت کی صفات اس عورت کے اندر موجود ہے, یہ صفت کہ وہ زیادہ بچے جننے والی ہوگی. وہ یہ نہیں ہے کہ 2 بچے اور معاملہ ختم, 3 بچے اور معاملہ ختم. قیامت کے دن امت محمدیہ کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی پیارے حبیب کو اتنا فخر زیادہ ہوگا. یہ سوچ اپنے گھروں سے نکالیے, یہ سوچ یہ کفار کی سوچ ہے. بچے اتنے ہوں گے کہاں سے کھائیں گے؟ جہاں سے تم کھاتے ہو وہاں سے اللہ ان کو بھی کھلائے گا. ان کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے, تمہارا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے. وہ صحابی کہنے لگے میرے 10 بچے ہیں, میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. آپ اپنے بچے سے محبت, شفقت, پیار, رحمت والا ماجرا کرو گے, اللہ آپ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. جو کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے اس کے لیے بھلائی کی جاتی ہے, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. ایک دیہاتی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود ہیں اور وہ کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو, ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی بوسہ نہیں دیا. دیہات کے رہنے والے ایک مسلمان وہ آ کر کہتے ہیں تم اپنے بچوں کو چومتے ہو, پیار کرتے ہو, بوسہ دیتے ہو, ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا. تو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے, او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ, میرا کیا اختیار ہے اگر اللہ تیرے دل سے رحمت کے جذبات کو مٹا دے. تیرے دل میں رحمت کے جذبات نہیں ہے تو میں تو کنٹرول نہیں رکھتا کہ وہ جذبات دوبارہ تیرے دل میں ڈالوں. کیا معنی؟ وہ دل رحم سے خالی ہے جو اپنے بچوں کو پیار, آپ گھر میں آئے ہو اپنے بچوں کو پیار کیجئے, ان کو سینے سے لگائیے, ان کو شفقت کا احساس دلائیے, ان کو اپنے پدری محبت سے نوازیے, محروم نہ کیجئے, یہ سایہ انہیں دیجئے تاکہ اس سائے کے اندر وہ ایک کامل انسان بنے, ایک مکمل انسان بنے. ابو داؤد ترمذی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا حسن و حسین کی ماما پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی آپ کی جب آپ کی مجلس میں آتی, آپ کی ملاقات اور زیارت کے لیے آتی, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے, اس کے ماتھے کو چومتے, اس کے ہاتھ پہ پیار کرتے, اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے. اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کی زیارت کے لیے جاتے تو سیدہ پیارے حبیب کا ماتھا چومتی, ان کا ہاتھ چومتی, ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی, استقبال کرتی. سچا مسلمان اس نبوی طریقے سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا. آپ کی بیٹی آئی ہے, پیار کیجئے, ادب کیجئے, محبت کیجئے, اپنے ساتھ بٹھائیے, محبت سے پیش آئیے. آپ کا بیٹا آیا ہے, اس کے ساتھ یہی محبت والا سلوک کیجئے. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے جذبات سے پیش آؤ گے تو بچوں کے دل میں بھی آپ کی اہمیت, آپ کے لیے قربانی کا جذبہ اور زیادہ بڑھے گا. بچوں سے محبت کرنے کا یہ مطلب کوئی نہ سمجھے کہ ان کی بری عادتیں ہیں تو آپ کہیں جی کوئی نہیں, مجھے اپنے بچوں سے بڑا پیار ہے, کر بھی لیا تو خیر صلی اللہ. نہیں, یا محبت نہیں کر رہے. اس کی مثال یوں سمجھے, آپ کا بیٹا بجلی کی ننگی تاروں کو پکڑنے لگے, منع کرو گے یا نہیں؟ جی منع کرو گے. کیوں؟ اس کی جان کے لیے خطرہ ہے, اسے نہیں پتا یہ اچھا ہے یا برا ہے. جب آپ اس کو ایک بجلی کے کرنٹ سے دور کرتے ہو, اس کی جان پہ رحم کرتے ہوئے اسے بچاتے ہو, تو وہ بری عادتیں جو آپ کے بچے میں ہیں بڑے ہو کر اس کو مزید برباد کریں گی.
آپ کی محبت ہے ان کو روکنا اور ان کو چھوڑ دینا. بچہ سگریٹ پیتا ہے، باپ کو پتا ہے کوئی گل نہیں، منڈے کنڈے پیندے ہی ہوں دیکھا یار، کوئی گل نہیں. یا محبت نہیں کر رہے. بچہ چوری کرتا ہے، آپ کو پتا ہے، اس کو سزا نہیں دے رہے، اس کو روک نہیں رہے. بچہ بے نماز ہے، آپ کو پتا ہے کہ اکثریت گھروں کی یہ حالت ہے. باپ مسجد میں جا رہا ہے، بیٹا ٹیلی ویژن ڈش انٹینے کے سامنے ریموٹ سے چینل پہ چینل چینج کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور اس کو منع نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ محبت ہے. یہ محبت نہیں ہے، دشمنی ہے. ایسا کرنے والا باپ اپنی اولاد کا دشمن ہے. میرا جملہ کڑوا ہے، سخت ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن یاد کر لیجئے یہ حقیقی الفاظ ہیں ایک محبت کرنے والے کے دل سے نکلے ہوئے. جو باپ اپنی اولاد کو بری گندی صحبتوں میں دیکھتا ہے اور منع نہیں کرتا، وہ باپ اپنی اولاد کا دشمن ہے. دیکھ رہا ہے بیٹا بری عادتوں میں، برے دوستوں میں، بری صحبتوں میں، برے لڑکوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری محبت بڑی ہے، میں روک نہیں سکتا. تو وہ محبت نہیں کر رہا، دشمنی کر رہا ہے. بے جا بچوں کے بارے میں اچھا گمان، اس کو اپنے اوپر غالب کر لینا، یہ بھی اولاد کو برباد کرنے کا ایک دروازہ ہے. انسان کو رپورٹ ملتی ہے کہ اولاد فلاں 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 برے کام کا شکار ہو گئی. اور نہیں جی آپ تو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں. میرا بیٹا، مجھے بڑا بھروسہ ہے اپنے بیٹے پہ، مجھے اپنی بیٹی پہ بڑا اعتماد ہے. اس بھروسے اور اعتماد کی چھتری کے نیچے آپ ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہو. بیٹا رات کو 12 بجے گھر آیا ہے، باپ کو پوچھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ پوچھ لوں 12 بجے تک کہاں رہا. نہیں جی نہیں، کہیں ضروری کام سے گیا ہوگا، مجھے اپنے بیٹے پر اعتماد ہے. پتہ اس وقت لگتا ہے جب وہ کسی کی لڑکی کو بھگا کے عزت کو خاک میں رول کے نکل جاتا ہے. بیٹی کالج گئی ہے اور 2 بجے کی بجائے وہ مغرب کے ٹائم گھر آ رہی ہے. مجھے اپنی بیٹی پہ بڑا اعتماد ہے. جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی سہیلی کے گھر گئی ہوگی. پتہ لگتا ہے جب وہ پگڑی اچھال کے عزت کو خاک میں ملا کے چلی جاتی ہے. یہ اچھا گمان اپنے اوپر غالب کر لینا اور نگرانی نہ کرنا، بچوں کے معاملات کو چیک نہ کرنا، یہ ان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف خود دھکیلنے والی بات ہے. اسی طرح بے جا برا گمان کرنا بھی غلط ہے. بعض ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ برا گمان رکھتے ہیں. ایک ایک مسئلے پہ ان کو ایسے بال کی کھال اتارتے ہیں کہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے، بیٹی پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی اولاد کے بارے میں بری نیت، برا گمان اپنے دل میں بٹھا کے رکھتے ہیں کہ ضرور کوئی الٹا کام کر کے آئے ہوں گے. تو افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، نہ اتنے زیادہ ٹائٹ ہو اور نہ اتنے زیادہ ہاتھ کو کھول دیں کہ آپ کی بیٹی جوان میٹرک FA BA کی طالبہ اور وہ کمرے میں بیٹھ کے دروازہ بند کر کے ایک غیر مرد سے ٹیوشن پڑھ رہی ہے، مرد اس کو پڑھانے کے لیے آتے، اور آپ کہیں مجھے اپنی بچی پہ بڑا بھروسہ. آپ نے دیکھا نہیں اکثر لوگ اپنی بچیوں کو، بیٹوں کو نہیں کہہ رہا میں، بچیوں کو کمانے کے لیے غیر ملک بھیج دیتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور وہ جب الوداع کرتا ہے تو باپ اسے کہتا ہے بیٹا دیکھو میں آپ پر بہت بھروسہ کرتا ہوں، باپ کے بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچانا. اور بیٹی کہتی بابا آپ کو میرے پر بھروسہ ہے نا، بس آپ بھروسے پہ رہیے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا. اور اسی بھروسے میں حرام کام کے لیے اس کو نکال دیتے ہو گھر سے. لڑکی کا بغیر محرم کے سفر کرنا حرام نہیں تو اور کیا ہے؟ لڑکی کا غیر ملک میں جا کر اجنبی مردوں کے درمیان رہنا بغیر محرم کے حرام نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ تو سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن کے آئے گی. عزت سے بڑی کائنات میں کوئی اور چیز؟ وہ ڈاکٹر بن کے آپ کی پگڑی کو اچھال کر آئے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ برتن دھونے والی بن کے گھر میں بیٹھی رہ جائے، عزت تو باقی رہے گی. تو یہ کہنا کہ مجھے اپنے بچوں پہ بڑا بھروسہ ہے اور ان کو آزاد چھوڑ دینا جہاں مرضی جانوروں کی طرح چرتے پھرتے رہے، یہ بھی غلط ہے. اور بے جا بدگمانی کرنا بھی غلط ہے. اولاد کے درمیان تفریق کرنا، فرق کرنا، ایک کو زیادہ دینا، ایک کو نہ دینا، ایک کو دینا، ایک کو محروم کرنا، یہ ان کی بری تربیت کا ایک دروازہ ہے جس کی طرف اکثر ماں باپ غور ہی نہیں کرتے. ایک بیٹے کو اس سے زیادہ پیار ہے، وہ بڑا بیٹا ہے یا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اس کے لیے باپ کا دل، ماں کا دل کھلا ہوا ہے، جو مانگتا ہے دیتا ہے، اور باقی بچوں پہ ڈنڈا رکھتا ہے. یہ تفریق اولاد کے درمیان بھی انتشار، افتراق، مصیبت، لڑائی جھگڑے کا بیج بوتا ہے
اور اس اولاد کے جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ان کے دل میں باپ کے خلاف بھی نفرت کے بیج ہوتا ہے۔ مجھے خود ایک شخص ملا، واللہ اعلم، اس کے بقول اس کے باپ نے جائیداد کی تقسیم کے اندر انصاف نہیں کیا، اور میری جب اس سے ملاقات ہوئی اس کے باپ کو فوت ہوئے بمشکل سال 1.5 سال گزرا ہوگا، اور واللہ اس نے اپنے باپ کو میرے سامنے مرے ہوئے باپ کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دی۔ میں اسے منع کر رہا ہوں، بھائی باپ ہے تیرا، تو نے کہا جی باپ تو ہے، سارا تو اس کو دے گیا، مجھے تو بھوکا مار گیا۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے مرنے کے بعد سارے بچے آپ کے لیے دعا کریں، سارے آپ کے لیے خیر کے کلمات کہیں؟ ایک کو دے کے ایک کو محروم کر کے چھوڑو گے تو وہ مرنے کے بعد بھی بدزبانی کرے گا، زندگی کے اندر تو کرے گا ہی کرے گا۔ اولاد کی تربیت میں یہ کوتاہی عام ہے، بعض لوگ اپنی اولاد کے درمیان تفریق کرتے ہیں، برابری کا سلوک نہیں کرتے، ہدیوں سے نوازتے ہیں، دوسروں کو محروم کرتے ہیں۔ آئیے سیرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت لیتے ہیں آ کر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ وہ ہمیں تربیت کیا دیتے ہیں، وہ ہمیں درس کیا دیتے ہیں۔ یہ عام پائی جانے والی بیماری کا علاج احادیث رسول میں کیسے ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں، جو بڑا بیٹا ہو گیا باپ اس کو گاڑی بھی لے کے دیتا ہے، زمین بھی خرید کے دیتا ہے، بعض دفعہ اس کو کوٹھی بھی مکان بھی بنا کے دیتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے آپ نے بڑے بیٹے کو ماشاءاللہ گاڑی بھی لے کے دی، زمین بھی دی، مکان بھی دیا، کاروبار میں بھی اس کو آپ نے پیسہ دیا، تو آپ نے یہ سارا کچھ باقی بچوں کو دیا؟ وہ جی نہیں، باقیوں کو تو نہیں دیا، لیکن باقی ابھی چھوٹے ہیں نا، جب بڑے ہوں گے تو ان کو بھی دیں گے۔ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے آپ مرو گے نہیں؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے آپ فقیر نہیں ہو جاؤ گے؟ اگر آپ بڑے بیٹے کو دینا چاہ رہے ہو تو اتنا ہی مال اپنی ساری اولاد کے لیے الگ نکالو، اور اگر نہیں ہے تو اس کو بھی نہ دو۔ یہ تفریق عام دیکھنے میں ملتی ہے، بڑے بیٹے کو نوازا جاتا ہے اور باقی بچے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، جی جب یہ بڑے ہوں گے، ان کے بڑے ہونے سے پہلے ابا فوت ہو گیا تو پکڑا گیا نا قیامت کے دن، ان کے بڑے ہونے سے پہلے آپ فقیر ہو گئے، تب بھی آپ افتراق کا بیج بو کے جا رہے ہو اولاد کے درمیان۔ یہ بات مساوات کے منافی ہے کہ آپ ایک کو دو اور دوسروں کو اس سے محروم رکھو۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، حدیث سنیے، آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے سیرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا، اس کا بیٹا آیا تو اس نے اپنے اس بیٹے کو سینے سے لگایا، اسے پیار کیا اور اپنی ران پہ بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی آئی، چھوٹے بچے، جب بیٹی آئی تو باپ نے بیٹی کو پیار کرنے کی بجائے ویسے اس کو اپنی دوسری ران پہ بٹھا لیا۔ 1000 ریال کا فرق پڑا، 5000 ریال اسے دیے، اس کو نہیں دیے۔ کیا کیا؟ ایک کو بوسا کیا، دوسری کو بوسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفریق کو بھی برداشت نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تو نے جب اپنے بیٹے کو پیار کر کے اپنی ران پہ بٹھایا تھا تو جب بیٹی آئی تھی اس کو پیار کیوں نہیں کیا؟ انصاف کرو اولاد کے درمیان۔ اس کی مثال یوں سمجھے، آپ گھر میں داخل ہوئے، ایک چھوٹا بچہ ہے 2-2.5 سال کا، 3 سال کا، لازمی بات ہے باپ کے دل میں اس کے لیے ایک محبت کے جذبات اور ہوتے ہیں، جو 5 سال کا بچہ ہے اس کے لیے جذبات اور ہوتے ہیں۔ آپ نے بھاگ کے اس کو گلے لگایا، اٹھایا، پیار کیا، چوما۔ اب وہ 4 سال والا، 5 سال والا، 6 سال والا آپ کا منہ دیکھ رہا ہے، کب ابا اس چھوٹی بچی سے، چھوٹے بچے سے فارغ ہوگا تو ہمیں بھی پیار کرے گا۔ وہ اسے پیار کرتا کرتا جا کے بستر پہ لیٹ گیا اپنے، وہ منہ دیکھتے رہ گئے۔ تو ان کے دل کے اندر کیا آیا؟ کیا خرچ ہوگا اگر میں نے ایک چھوٹے بچے کو پیار کرتے ہوئے جتنے بچے میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں میں سب کو پیار کر دوں؟ عام بندے کے بچے ہوں گے تو 3-4 منٹ میں فارغ ہو جائے گا، مولوی تو زیادہ ہوں دینے ان کو 5 منٹ 7 لگ جائیں گے، خیر صلی اللہ، فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ ایک چھوٹے بچے کو پیار کر رہے ہو تو باقیوں کو محروم کیوں کرتے ہو؟ ان کو بھی اپنے سینے سے لگائیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کی اس تفریق کو برداشت نہیں کیا، اور مکان دینا، پلاٹ دینا، گاڑی دینا، موٹر سائیکل دینا، ساز و سامان دینا، اس کو اللہ کے نبی برداشت کرتے۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہدیہ دیا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فوراً پوچھتے ہیں
کیا اس کے علاوہ بھی تیرے بیٹے ہیں، اولاد ہے تیری؟ کہا جی ہے۔ کہا کیا تو نے ہر بچے کو یہ ایک غلام بطور ہدیہ دیا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہر بچے کو تو نہیں دیا، صرف اس کو دیا ہے۔ آپ نے کہا اس سے بھی واپس لے لے، اس سے بھی واپس لے لے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی والدہ نے بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ ماجرا بتاؤ۔ انہوں نے ماجرا بتایا تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان مساوات کرو، برابری کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ واقعہ سنتے ہوئے ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کیا تو چاہتا ہے تیرے سارے بچے تیرے ساتھ حسن سلوک میں برابر ہو؟ کہا جی میں چاہتا ہوں میرے سارے بچے حسن سلوک میں میرے ساتھ برابر رہیں۔ تو کہا جب تو چاہتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ حسن سلوک میں برابری کریں تو تو ان کو عطا کرنے میں برابری کر۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، تو مجھے گواہ بنانے کے لیے آیا ہے اس مسئلے پر، تو نے ایک کو غلام دیا ہے باقیوں کو محروم کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پہ گواہ نہیں بنتے، یا تو سب کو دے یا سب سے اس سے بھی چھین لے اور سب کو اس سے محروم کرے۔ یہ سیرت پیارے حبیب علیہ السلام کا وہ انمول موتی ہے جو ہماری تربیت کر رہا ہے کہ اگر آپ نے عطا کرنا ہے اپنی اولاد کو برابری پہ عطا کرو، اور اگر آپ نے ایک کو دے کے ایک کو محروم کیا ہے تو ان کی بری تربیت کی طرف آپ نے ایک قدم اٹھایا۔ استطاعت کے باوجود بیٹیوں کی شادی میں تاخیر کرنا، یہ بیماری ہمارے ہاں عام موجود ہے۔ بہانوں سے بیٹیوں کو بٹھایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی بچی کمانے کے قابل ہو جائے، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ نرس ہو، وہ ٹیچر ہو، اور وہ کمانے لگ گئی، تو کتنے ہی وہ ماں باپ ہیں جو بہانے سے آنے والے رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ماہانہ ان کے گھر میں 10 15 20 ہزار روپیہ اس بیٹی کی کمائی کی صورت میں آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس طرح بچی اس وقت نیا پیسہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کی اپنی فکر بھی شادی کی طرف نہیں جاتی، اور ماں باپ کی بھی جیب بھر رہی ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ اس کے عیب ہیں۔ وہ رشتے ٹھکراتے رہتے ہیں، اور کرتے کرتے بیٹی 30 35 40 سال کی دہلیز کو کراس کر جاتی ہے، پھر رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی بیٹی اپنے ان ماں باپ کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ ایک عرب عالم کی تقریر میں سن رہا، انہوں نے ایک واقعہ سنایا ایک لڑکی کا جس کے باپ نے اس کو کمائی کی وجہ سے نکاح سے محروم رکھا کہ ہر مہینے اس کی جیب میں پیسہ آ رہا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی عمر، رشتے آنے کی عمر گزر گئی، وہ 35 40 سال سے اب ہو گئی، اب رشتے نہیں آ رہے، بہنوں بھائیوں کی شادیاں ہوگی، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، یہ بوڑھے باپ کے ساتھ ہے، باپ بستر مرگ پہ ہے، موت کے قریب ہے، اور بیٹی اس کے سرہانے بیٹھ کے کہہ رہی ابا قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں تیرا گریبان پکڑوں گی، اس دیواروں کے اندر بند کر کے تنہا تو مر رہا ہے، مجھے کسی کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ تیرے مرنے کے بعد میرا مستقبل کیا ہے؟ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب رشتے نہیں آ رہے، اور جب رشتے آتے تھے میرے مال کی وجہ سے، کمائی کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے تو نے میرے رشتوں کو ٹھکرایا، میں تیرے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور قیامت کے دن تو اللہ کے دربار میں میرا مجرم بن کے کھڑا ہوگا، اور میں وہاں تجھ سے سوال کروں گی۔ تو جب بیٹی شادی کے قابل ہو جائے، دیندار رشتے دے کے اس کا نکاح کر دیجئے۔ اس میں تاخیر کرنا، یہ بہانہ بنا کر کہ یہ ہماری خاندان سے نہیں ہے، یہ ہماری برادری سے نہیں ہے، یاد کر لیجئے مسلمان کی برادری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان کی برادری کا بندہ ہے، اور اگر اس عقیدہ توحید سے محروم ہے تو نوح علیہ السلام کو مالک فرما رہا ہے انہو لیس من اہلک، یہ تیری نسل سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، یہ مشرک ہے، تو نبی ہے، تو پیغمبر ہے۔ یہاں اسلام ہمیں فرق سمجھا رہا ہے، برادری تلاش کرنی ہے تو ایمان کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ اس کو سامنے رکھ کے رشتہ داری کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے،
اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اولاد کی تربیت پہ جو درس ہمیں دے رہی ہے، ان کو سنیے، اپنے گھروں میں پھر ان کو لاگو کیجئے، اپنی اولاد کی تربیت آج کیجئے۔ میں آپ کو پھر آخری جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، آپ کروڑوں کما لیں اور آپ کی اولاد کی تربیت برباد ہوئی بھی ہو تو آپ خسارے کے اندر ہیں، آپ فقیری کی حالت میں مر جائیں، لیکن آپ کے بچے نیک ہوں، دیندار ہوں، مسلمان ہوں، آپ کے لیے دعا کرنے والے ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہو کر دنیا چھوڑ رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔